پیارے دوستو، ہم آپ کو ایک حافظ قرآن کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ جب جلاد ایک حافظ قرآن کی گردن کاٹنے لگا تو اچانک کچھ ایسا ہوا کہ وہاں موجود حافظ قرآن کے دشمن کانپ کر رہ گئے۔ آخر حافظ قرآن کو کیوں قتل کیا جا رہا تھا اور جلاد حافظ قرآن کو قتل کیوں نہ کر سکا؟ یہ پورا واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس قصے کو۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تقریباً 90 سال پہلے راجستھان کے گاؤں میں ایک مسلم گھرانے میں ایک بچے نے آنکھ کھولی جس کا نام احمد رکھا گیا۔ یہ بچہ شکل و صورت میں کسی شہزادے سے کم نہ تھا۔ ماں باپ نے اس کی پیدائش پر یہ فیصلہ کر لیا کہ اس بچے کو یعنی کہ احمد کو قرآن کا حافظ بنایا جائے، اور ماں باپ کا فرمانبردار احمد دیکھتے ہی دیکھتے حافظ قرآن بن گیا۔ 10 سالہ احمد نے جب قرآن حفظ کیا تو اس کے والدین انتہائی خوش تھے، لیکن علاقے کے کچھ غیر مسلم لوگ احمد کو ناپسند کرتے تھے کیونکہ احمد کو اللہ پاک نے انتہائی پرشوز آواز سے نوازا تھا، اور جبکہ احمد حافظ قرآن بھی بن چکا تھا اور اس کی تلاوت کے چرچے پورے راجستھان میں پھیلنے لگے تھے۔ دور دراز سے قاری مفتی حضرات احمد کے گھر آتے تاکہ وہ احمد سے اس کی تلیف آواز میں قرآن کریم کی تلاوت سن سکے۔ دوستو، یہاں سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ چند غیر مسلم گھرانے بھی احمد کی پرشوز آواز سے متاثر ہوئے اور انہوں نے دین اسلام کے بارے میں جاننا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہوئے علاقے کے کچھ نفرت پسند غیر مسلم احمد اور اس کے والدین کے خلاف ہو گئے اور ان کے خلاف سازشوں کا جال بچھایا جانے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور اسی طرح سکون سے رہتا رہا۔ ایک دن احمد نماز سے فارغ ہو کر واپس گھر جا رہا تھا کہ اچانک چند لوگوں نے اسے گھیر لیا اور اس پر الزام لگایا گیا کہ اس نے گاؤں کے سردار کے گھر چوری کی ہے۔ الزام تراشی کرتے ہوئے یہ لوگ اسے مارنے پیٹنے لگے اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ احمد، جو کہ بظاہر اچھا مسلمان ہے، وہ ایک چور ہے۔ اس مقصد کے لیے گاؤں کے سردار کو بھی ساتھ ملا لیا گیا اور اس نے پورے گاؤں کے سامنے احمد کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ سزا والے دن احمد کو پنڈال میں لایا گیا، جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس نے چوری نہیں کی، مگر غیر مسلم انتہا پسند نفرت کی آگ میں جل رہے تھے اور وہ یہ بھول چکے تھے کہ بے گناہ حافظ قرآن پر الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے جس پر اللہ کا قہر نازل ہو سکتا ہے۔ احمد ایک طرف اپنی بے گناہی کا اعلان کر رہا تھا اور دوسری طرف قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے رب عظیم سے مدد بھی مانگ رہا تھا۔ اسی دوران ایک آدمی نے مزمے سے کہا، دیکھو بھائیو، اس مسلمان لڑکے نے گاؤں کے سردار کے گھر چوری کی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اسی لیے اس مسلمان لڑکے کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ گاؤں کا سردار، جو ان لوگوں کے اس منصوبے میں شامل تھا، وہ جھٹ سے ہی بول پڑا، بالکل صحیح کہا، اس منحوس لڑکے کو فوراً ختم کر دو، اس سے پہلے کہ یہ پورے گاؤں کو لوٹ لے۔ یہ سنتے ہی جلاد کو بلایا گیا اور بے قصور احمد کی گردن اڑانے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ جلاد اس نیت سے آگے بڑھا کہ وہ احمد کی گردن کاٹ کر الگ کر دے، لیکن اس کے قدموں نے ساتھ نہیں دیا اور اچانک جلاد زمین پر اوندھے منہ گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ تمام لوگ یہ دیکھ کر کانپنے لگے اور جب جلاد کو قریب جا کر دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کے دل کی دھڑکن بند ہو چکی ہے، یعنی وہ مر چکا ہے۔ اس پر احمد نے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے پورے گاؤں سے کہا کہ دیکھو، میرا رب ہی سچا ہے اور دین اسلام ہی سچا دین ہے، اب تم بھی معافی مانگ کر اسلام قبول کر لو۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملیں گے آپ سے اگلی بار، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔